نہیں نکالا جائے. اب کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کر لیں. اور تھوڑا آگے آگے آ جاؤ, ادھر جگہ ہے. آ جاؤ بچے آگے آ جاؤ. آپ بھی تھوڑا ادھر آ جاؤ گڈو بھائی, آ جاؤ بھائی آگے آ جاؤ. ان کا سوال یہ ہے کیا ویڈیو بنانا مسجد میں جائز ہے؟ بالکل جائز ہے بھائی, اگر دینی ویڈیو ہے. یہ نہیں کہ آپ گانے ہیں. آپ جس طرح کی ویڈیو جامع مسجد کی میں نے دیکھی ایک بار دلی جامع مسجد میں لڑکیاں ڈانس کر رہی, وہ تو حرام اور ناجائز ہے بالکل. وہاں تو مطلب سزا ہونی چاہیے ایسے لوگوں کو تو. لیکن مسجد میں جو دینی پروگرام ہے, دیکھو فتویٰ اس بات پہ تمام علماء دین کا, ہم اصل میں جس شہر میں رہ رہے ہیں نا یہاں کٹ حجتی بہت زیادہ ہے. اور آپ دیکھو نا سعودی عرب میں یا ملیشیا جو بڑے بڑے ملک ہیں مسلمانوں کے, ان میں سب میں مسجدوں میں ویڈیو بن رہی. آپ خود دیکھتے ہوں گے, آپ تراویح دیکھتے ہو, مسجد میں تو لگے ہوئے ہیں کیمرے. تو جو چیز ہم عام زندگی میں منظر دیکھ سکتے ہیں نا, انہیں کیمرے میں قید کرنا جائز ہے. یہ فتویٰ آ چکا ہے اس بارے میں. تو مسجدوں میں اصل میں یہاں تو ابھی میری بھانجی کا نکاح تھا 5-6 مہینے پہلے, تو وہاں میں بیان کر رہا تھا تو وہاں لوگ آ گئے اور انہوں نے تو ویڈیو بند کرا دی. مجھے نہیں پتہ لگا, ورنہ میں ان کو اس ٹائم مطلب کم سے کم وہ حدیثیں یا وہ فتوی دکھا دیتا, انہیں اس بات کا بتا دیتا کہ بھئی آپ ناجائز کر رہے ہیں بات. تو اس لیے ذہن کھولنے کی ضرورت ہے. یہاں بالکل جائز ہے مسجد میں ویڈیو بنانا, لیکن دینی ویڈیو. ہاں جی, ان کا سوال یہ ہے کہ ہم کسی کو مکان دلا رہے ہیں, اس سے کمیشن بھی طے ہو گیا, اور جسے دلایا اس سے الگ سے زیادہ 2 لاکھ روپیہ 4 لاکھ روپیہ لینا کیا جائز ہے؟ حرام ہے بالکل. جو آپ نے طے کر لیا اپنا کمیشن 2% 1%, وہ آپ کے لیے جائز ہے. اگر آپ نے جو بیچ رہا اس سے طے کر لیا بھائی میں تیرا 55 لاکھ میں بکواؤں گا اور میں اس سے 57 لاکھ لوں گا, تو 2 لاکھ آپ نے حرام کام کیا. یہ تو آپ اپنے پیسے لگاؤ, اس سے 55 لاکھ میں خریدو اور 57 لاکھ میں بیچ دو, جائز ہے. لیکن آپ دوسرے کا پیسہ لگوا رہے ہیں اور آپ اس کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے. تو اس لیے اس کام سے بچنا چاہیے لوگوں کو کہ کمیشن جتنا مرضی طے کرے, 5% طے کرے. وہ محنت کر رہا, لوگ بہت دوڑ دھوپ کر رہا, لوگوں کو ملوا رہا, اس کی جائیداد دکھا رہا, کاغذ دکھوا رہا کہ صحیح یہ کاغذ ہے, اس پہ لون تو نہیں ہے, اس کا کمیشن جائز ہے بالکل. جتنا بھی طے ہو جائے, چاہے 0.5% طے ہو چاہے 5% طے ہو. لیکن بیچ میں اس طرح سے طے کر لینا کہ اتنی رقم میں الگ سے لوں گا اس سے, اور آپ بولنا مت. میرے ساتھ ایسا ہوا, میں زمین بیچ رہا تھا, حالانکہ وہ اس چکر میں بکی نہیں. کئی میرے پاس دلال اس طرح کیا ہے کہ جی بس آپ یہ کہنا کہ ہم نے تو اس ریٹ میں دی ہے نا. میں کہ جھوٹ بولنے کا نہیں, کسی بھی قیمت پہ نہیں بولنا ہے. حرام تھوڑی کروں گا کہ میں اسے دھوکہ دوں. میں نے تو یہ بات کر کہ میں تیرے سے 5% لوں گا, 5% لوں گا تجھے. ہاں جی, ہاں ان کا سوال بڑا اچھا ہے. یہ پوچھ رہے کیا ایک لڑکی کی پرورش پہ بھی حضور کے ساتھ براشارت یہ ہوا تھا جب حضور نے کہا نا کہ جو اپنی 3 بچیوں کو اس طرح پال دے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا. تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے کہ حضور کسی کے 2 بچی ہو کہ وہ بھی, کہ حضور کسی کے 1 ہو کہ وہ بھی, کہ حضور کسی کے بچے نہ ہو بہن ہو کہ وہ بھی. تو اس حدیث میں پوری وضاحت کے ساتھ کھول جائے. ہاں جی, ان کا سوال یہ ہے جیسے حضرت مریم علیہ السلام کو علیہ السلام کہا جاتا ہے, تو حضرت فاطمہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں. بالکل, اصل میں ہمیں ترجمے نہیں پتہ نا. علیہ السلام کہتے ہیں تجھ پہ اللہ کی سلامتی ہو. تو جس طرح سے مریم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے وہ بھی جنت کی سردار ہیں, حضرت فاطمہ بھی جنت کی سردار ہیں. تو اگر کوئی فاطمہ علیہ السلام کہتے تو کوئی حرج نہیں. مسلمان لڑکے وہ لڑکیوں کی یا لڑکوں کے ساتھ بھی اسلام کے خلاف چل رہے ہیں, ان کے لیے کیا وجہ ہے اسلام کے اندر؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اسلام کے خلاف حرکتیں کر رہے ہیں ماں باپ, ان کے لیے کیا ہے بھائی؟ اگر وہ سنت کے خلاف کریں گے اور غیروں کا رویہ اپنائیں گے تو غیروں کے ساتھ ہی ان کا حشر ہوگا. یہ بات دھیان کر لیں. النکاح من سنتی, نکاح میری سنت ہے. تو نبی کی سنت صرف یہ نہیں ہے کہ 2 بول, بلکہ جس طرح نبی نے نکاح جو ہے پڑھایا, جس طرح خطبہ دیا, جس طرح زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا, کہیں بینڈ باجے یا کہیں عورت کا خلط ولط یا بے پردی یہ نہیں ہوئی نبی کے زمانے میں معاذ اللہ. تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں, یہ والی جو ہے
حدیث اوپر چھپا دیں گے اور سارے کام سنت کے خلاف کریں گے. آپ شادی کو یوں مت کہو نہیں کہو آپ شادی کرو کوئی حرج نہیں. اگر آپ یہ حدیث چھپا رہے تو پھر اس کی عزت بھی کرو تقدس بھی رکھو. انسان مرتے ہی اپنے رشتے داروں سے ملتا ہے یا کیا ملتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے، بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا، کہ انسان مرتے اپنے مرحوم رشتے داروں سے ملتا ہے یا قیامت میں ملے گا. میں ایک واقعہ سناتا ہوں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری زمانے میں ایک بار فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ہر سال ایک دور کرنے آتے تھے قرآن کا، میرے سے سنتے تھے، مجھے سناتے تھے. اس بار 2 قرآن سنا گئے، 2 سن گئے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اب میرے پاس ٹائم زیادہ ہے، میرا بلاوا آ چکا اللہ کی طرف سے. تو حضرت فاطمہ رونے لگی. تو نبی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کہی کہ فاطمہ تو پریشان نہ ہو، میرے جانے کے بعد سب سے پہلے میرے پاس آنے والوں میں رشتے داروں میں تو سب سے پہلے تو ملے گی میرے ساتھ. اور وہی ہوا، 6 مہینے کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ طے ہو گیا، نبی کے منہ سے نکل گیا کہ مرتے ہی لوگ اپنے رشتے داروں سے مل لیں گے جو نیک رشتے دار ہوں گے. اگر کوئی جنتی ہے اور اس کے پہلے سے جنت میں رشتے دار ہیں تو نبی کہہ رہے ہیں سب سے پہلے آگے تو ملے گی. اور 6 مہینے کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس سے ثابت ہو گئی بات کہ لوگ جا کے ملتے ہیں. آپ کچھ پوچھ رہے تھے بھائی؟ ہاں اچھا، وہ میں آپ کو حدیث بتا دوں گا اس کی، آپ بتاؤ گے. اگر کسی کا شوہر گم ہو جائے تو کتنے سال بعد وہ نکاح کر سکتے ہیں؟ ان کا سوال ہے کسی کا شوہر گم ہو جائے تو عورت کتنے سال بعد نکاح کر سکتی ہے. بھائی حنفیوں میں تو 90 سال ہے، جو ناممکن چیز ہے. لیکن تمام اور 4 جو امام ہیں ان کے نزدیک 4 سال ہے، اور میں انہی سے متفق ہوں کہ 4 سال تک اگر آپ کے ہسبینڈ کا پتہ نہیں لگ رہا تو آپ آزاد ہیں اور آپ نکاح دوسرے سے کر سکتی ہیں. لیکن اب تو میرے خیال میں 4 سال بھی زیادہ ہے. جس طرح کا ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے کہ ہر جگہ آپ کو ہر چیز موجود ہے، آپ پولیس میں رپورٹ کریں، گورنمنٹ میں رپورٹ کریں، پتہ لگ جائے گا کہ کہاں گم ہوا، مر گیا، ڈوب گیا، جنگل میں ڈیڈ باڈی مل گئی، پتہ لگ جاتا ہے اگر لوگ تلاش کرنا چاہیں. تو اب وہ جو فتوے 90 سال والے ہیں وہ تو بالکل بیکار ہیں. اب تو 4 سال والا فتویٰ میرے نزدیک بھی وہی ٹھیک ہے، کم سے کم 4 سال ہیں. ان کا سوال یہ بچوں کے گلے میں تعبیذ ڈالنا ٹھیک ہے؟ حضور نے فرمایا جو تعبیذ لٹکائے اس نے شرک کیا. تو آپ تعبیذ لٹکا رہے، بچہ تو معصوم ہے، اس نے تو نہیں شرک کیا، آپ نے شرک کیا. آپ کچھ پوچھ رہے تھے جو ان کا سوال یہ جو قرضے والے پہ رحم کرے گا اس پہ کیا اجر ہے؟ آپ یقین کریں کہ اتنا بڑا اس میں معاملہ یہ ہے، قرآن نے ذکر کیا، اس بات کا حدیثوں میں بھی ذکر ہے کہ جو قرض دار ہے اگر آپ اسے مہلت دیتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں تو اللہ کے ہاں آپ کو وہ اجر ملے گا کہ آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا. حدیث میں بھی ہے. تو اس لیے بالکل قرض داروں کے قرضے اتروایا کرو جس سے ان کی زندگی سکون کی ہو، آسان. آپ کو زمانے جمع کرنے کی بات کرتے ہیں جبکہ خدا نے انسان اپنے کی ضرورت بہت فرق ہے. بڑا اچھا سوال ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ میں نمازیں جمع کرنے کی بات بتاتا ہوں لوگوں کو کہ ظہر اور عصر ملا کے پڑھ لیا کرو اور مغرب اور عشاء ملا کے پڑھ لیا کرو، جبکہ قرآن میں سورہ نساء ہے جو آپ ذکر کر رہے ہیں. سورہ نساء کی 103 نمبر آیت میں اللہ نے کہا کہ اے مومنو تمہارے اوپر مقررہ وقتوں پر نماز فرض ہے. بھائی نماز کے 3 وقت سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے بتائے، صبح کا وقت، شام کا وقت اور رات کا وقت. وضاحت جو کی ہے 5 وقتوں کی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور جو ملا کے نماز پڑھنے کا حکم دیا وہ بھی نبی نے کیا. مدینے میں بنا کسی عذر کے، بنا بارش کے، بنا سفر کے حضور نے ملا کے نماز پڑھی. تو اگر کوئی آفس میں ایسی جاب کرتا ہے کہ اسے نکلنے کا ٹائم نہیں ملتا تو وہ ملا کے ظہر اثر پڑھ دے. دیکھو ویسے تو اپنے روٹین سے پڑھے 5 وقت میں، لیکن میں تو آپ کو حدیثیں بتا رہا. بخاری کی اوپر تلے 10 حدیثیں ہیں جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ملا کے نمازیں پڑھ سکتے ہو. اب ملا کے پڑھ کے دکھائیں بھی. بنا جب پوچھا گیا تو یہی فرمایا حضور نے کہ تاکہ امت کو سہولیت ہو جائے. تو تمہیں تو سہولیت دے کے جا رہے ہیں. نبی خود نبی کہتے تھے میں دین حنیفی لے کے آیا. آپ اپنے اوپر مشقت ہے. آپ خود دیکھو، آپ سفر میں ہو یا آپ آفس میں ہو، آپ نے ملا کے مغرب اور عشاء پڑھ دی، آسان ہو گیا. اب میں دلی جاتا ہوں، میں تو ہمیشہ 3 ہی وقت میں نماز پڑھتا ہوں. صبح فجر پڑھ لی، ظہر میں عصر بھی ملا کے پڑھ دی، مغرب میں عشاء ملا کے پڑھ دی، فارغ. آپ دیکھنا کتنا ریلیکس ہو جاتا ہے آپ کی لائف.
ان کا سوال یہ ہے لوگ کھانا کھاتے ہیں آدھے چاول گراتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ بھائی رزق کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معمول یہ تھا کہ پلیٹ تک صاف کرتے تھے، ایک ایک دانہ کھاتے تھے۔ تو جو لوگ رزق کی بے بار حضور اپنے حجرے میں گھسے تو وہاں ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا تھا، حضور نے اسے اٹھایا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رزق کی بے حرمتی نہ کر، ورنہ اگر تو اس کی عزت نہیں کرے پھر یہ بھی تیری عزت نہیں کرے۔ حدیث ہے یہ تو پھر اس لیے رزق کی بے حرمتی تو اللہ کے ہاں پکڑوا دے گی۔ جتنی شادیوں کے میں جو کہتا ہوں نا اتنا رزق کی بے حرمتی ہے، اور خاص طور سے سعودی عرب میں نے دیکھا اتنے رزق کی بے حرمتی میں نے جتنی گلف میں دیکھی، دبئی میں، سعودی میں کہیں نہیں دیکھی۔ کتنے وہ چوگے پہن لیں، کتنی ٹوپی لگا لیں، کیا ہوتا ہے اگر اللہ اس کے رسول کے خلاف بات کر رہے ہیں؟ کیا وضو میں ہر چیز 3 بار دھونا سنت ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا وضو میں ہر چیز 3 بار دھونا سنت ہے؟ نہیں بھائی، بخاری کی حدیث میں 1 بار بھی ثابت ہے دھونا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 بار بھی ثابت ہے، 3 بار بھی ثابت ہے۔ اور حضور کا اگر میں وضو آپ کو بتا دوں، آپ یقین کریں آدھا لیٹر پانی لیتے تھے، کیونکہ پانی کی قلت وہاں اتنی زیادہ تھی۔ اور پانی کے بارے میں تو حدیث یہ ہے کہ اگر تو ندی کے کنارے ہی بیٹھا تب بھی پانی ضائع نہ کرے۔ تو اس لیے بہت احتیاط سے، ہم تو ٹوٹی کھول کے بیٹھ جائیں نا مسجد کی، جتنا مرضی پانی بہے، تو اس لیے سمجھ لیں لوگ کہ آپ اگر ایک بار بھی آدھا دھو لیں گے تو آپ سنت پہ ہیں۔ کہنے تو لوگوں کو 3 بار ہی دھونا ضروری ہے، کہیں ضروری نہیں، آپ جسے چاہیے میں ثبوت دوں گا۔ ہاں جی، ایک منٹ، ہاں اگر گولڈ گروی رکھنا ہو تو زکوٰۃ اور قربانی کا کیا ہوگا؟ ان کا سوال یہ ہے گولڈ گروی رکھا ہو، پیسے پاس نہ ہو تو زکوٰۃ اور قربانی کا کیا حکم ہوگا؟ بھائی بالکل اس پہ کوئی زکوٰۃ یا قربانی نہیں ہوگی، نہ اس پہ ہوگی جس پہ رکھا نہ اس پہ، کیونکہ اس پہ تو ہے ہی نہیں، اس نے پیسے بیچارے نے ادھار لیے ہوئے ہیں۔ تو لیکن اگر اس کے پاس اس گولڈ رکھنے کے بعد حیثیت ہے، یہ اپنے سب کام کر رہا، اس کے گھر کی بھی فرسٹ کلاس ہے چل رہا ہے، اور میک ڈونلڈ بھی جا رہا اور پیزا ہٹ بھی جا رہا، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ بھی واجب ہے اور پھر اس کے اوپر قربانی بھی واجب ہے۔ آپ کچھ ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے وطر یا نفل میں اگر آدمی تیسری یا چوتھی رکعت میں کھڑا ہو جائے تو سجدہ سہو واجب؟ بالکل واجب ہے بھائی، اگر وہ تو نماز ہے نا، وہ چاہے فرض نماز ہو، چاہے نفل نماز ہو، چاہے وطر ہو، ان میں جو فرائض ہیں اگر آپ نے ان میں کوتاہی کی تو آپ کو سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ ہاں جی، کیا جمعے کے دن سفر کرنا منع ہے؟ ان کا سوال یہ کیا جمعے کے دن سفر کرنا منع ہے؟ نہیں بھائی منع نہیں ہے۔ پچھلی بار یا اس سے پچھلی بار جمعے سے ریلیٹڈ حدیث سنائی تھی، اس میں نے بتایا تھا کہ نبی نے فرمایا کہ 4 طریقے کے لوگوں پہ جمعہ نہیں ہے، اس میں ایک مسافر بھی ہے، تو اس کا مطلب سفر کر سکتا ہے جمعے کے دن، جبھی تو نبی نے فرمایا کہ مسافر پہ جمعہ نہیں ہے۔ تو یہ بلاؤ جی ہمارے یہاں اڑا رکھی کہ جمعے کے دن سفر نہیں کرنا چاہیے، بالکل اگر آپ کو ضروری کام ہے کرو۔ آپ پوچھو۔ ان کا سوال یہ ہے جو نکاح پڑھاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں پڑھاؤ یا وینکٹ ہال میں پڑھاؤ، کوئی حرج نہیں ہے، منع نہیں ہے، مگر مسجد میں پڑھانا سنت ہے اور حضور کا حکم ہے، تو اس لیے اگر حضور کا حکم مانیں گے تو برکت ہوگی بہت نکاح میں، لیکن اس میں منع نہیں ہے، آپ کہیں بھی نکاح پڑھو۔ ان کا سوال یہ ہے ماں باپ کچھ مانگتے ہوئے آ جائیں خواب میں تو کیا ان کا آنا ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے بھائی، اور آپ کو ان کی جو چاہت ہے وہ پوری کر دینی چاہیے۔ کسی غریب کو مان لو کپڑے مانگ رہے ہیں تو آپ کسی غریب کو اپنی حیثیت کے حساب سے 1 جوڑا پہنچا دو۔ ان کا خیال یہ سوال ہے کہ وہ خواب دوسروں کو بتانا، بھائی آپ نہیں بتاؤ گے تو آپ کی بیوی کس طرح کھانا بنا کے دے گی؟ مان لو آپ کے ماں باپ کھانا مانگ رہے ہیں تو بیوی کو تو بتاؤ گے، لیکن گانا نہیں ہے بیچ میں سب کے۔ جو اچھے خواب ہیں ان کے بارے میں جو ہے خاموشی، جس سے ان میں برکت ہو اور آگے پھر آئے، اور جو برے خواب ہیں نبی نے فرمایا بائیں طرف منہ کر کے تھو کر دیا تھا، وہ شیطانی خواب ہوتے ہیں۔ ہاں، ان کا سوال ہے زندگی میں جو فرض چھوٹ گئے نمازیں انہیں کیا پڑھنا ضروری ہے دوبارہ؟ بالکل ضروری نہیں ہے بھائی، ایک توبہ میں آپ کے تمام جو پچھلے فرض ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، کیونکہ حضور نے کبھی فرض جو ہیں ان کے چھوٹے ہوئے 5-5 6-6 دن یا 10-10 دن کسی صحابی کو حکم نہیں دیا دوبارہ پڑھو۔ جو لوگ ایمان میں آتے رہے، توبہ کرتے رہے، ان کے پیچھے سب معاف اور آگے وہ نمازی ہو گئے۔ تو اس لیے آپ ایک بار لیکن دل سے ڈرامے بازی نہ ہو کہ آپ 2 نفل توبہ کے پڑھنے اور پھر نماز چھوڑ دیں کہ اللہ اب نہیں چھوڑنے کا، پھر آپ ڈرامے بازی کریں، وہ نہیں چلے گا۔ کیا مرد ڈائمنڈ پہن سکتا ہے؟ ان کا سوال یہ کیا مرد ڈائمنڈ پہن سکتا ہے؟ بالکل پہن سکتا ہے، کیونکہ حدیث میں سونا پہننے کی منائی ہے، ڈائمنڈ ایک پتھر ہے، پتھر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنتے تھے،
تو لیکن اس لیے بچنا چاہیے کہ قیمتی چیز ہے، اس سے تکبر آتا ہے ڈائمنڈ پہننے سے، تو میرے نزدیک بچنا چاہیے لیکن جائز نہیں۔ یہ بات قرآن سے ثابت ہے کہ ہر نماز کا حساب ہوگا۔ ان کا سوال یہ ہے کیا یہ قرآن سے ثابت ہے کہ ہر نماز کا حساب ہوگا؟ بالکل ثابت ہے بھائی، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو نبی تمہیں دیں اس سے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اب جو نبی کا حکم نہیں ماننے گا اس کا حساب تو ہونا ہی ہے، تو اسی سے بات ثابت ہو گئی۔ ہر نماز کا حساب ہونا ہے، ہر نماز کا، ایک ایک نماز کا۔ نبی نے فرمایا جان بوجھ کے جس نے ایک نماز قضا کی، چھوڑنے کی بات نہیں میں کر رہا، قضا کی، اس کا نام دوزخ کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے، یہ حدیث ہے۔ ان کا سوال یہ ہے جو شخص حق تلفی کرتا ہو کیا مسجد میں اذان پڑھ سکتا ہے؟ بالکل پڑھ سکتا ہے۔ حق تلفی کا اسے الگ گناہ ملے گا، اذان پڑھنے کا الگ ثواب ملے گا۔ اذان جو ہے حقوق اللہ میں آتا ہے، حق تلفی جو ہے حقوق العباد میں آتی ہے۔ حق تلفی یا حقوق العباد کو اللہ نے کہا کہ میں معاف نہیں کروں گا، تمہیں خود اس سے معاف کرانے پڑیں گے جس کا آپ نے حق مارا ہوگا، اور باقی حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دے اور آپ کو اجر دے دے کتنا بھی، لیکن حقوق العباد کسی بھی قیمت پہ اللہ چھیڑے گا نہیں، وہ تو یہی کہے گا کہ آمنے سامنے آ جاؤ، نمٹ لو ایک دوسرے۔ یہاں تک فرمایا حدیث میں کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بنا سینگ والی بکری کے سینگ مارا ہوگا تو اسے سینگ دلائے جائیں گے بنا سینگ والی کو، اور اس سے بدلہ دلایا جائے گا۔ کیا خبر کا دھسنا جلدی دھسنا اچھا ہوتا ہے؟ ہاں یہ بھی سنی میں نے بات بہت۔ ان کا سوال یہ ہے کیا قبر کا جلدی دھسنا اچھا ہوتا ہے؟ بالکل کہیں نہیں لکھا ہوا دھسنا اچھا ہوتا ہے۔ یہ ہے سیلاب آ جائے، زلزلہ آ جائے یا بارش زیادہ ہو جائے تو اس سے دھس جاتی ہے، آپ صحیح کرا دو۔ ایسا ہوا کہ سیلاب آئے اور ہمارے اکابرین نے پورے قبرستان ان کے بزرگوں کی لاشیں تک نکال کے اور دوبارہ قبر تیار کر کے انہیں قبروں کو تیار کرایا، بلکہ معجزے ہوئے، اس طرح کے مطلب کراماتیں ہوئیں کہ جو بزرگ کئی سال پہلے دفن تھے ان کی جو ڈیڈ باڈیز تھی جو کہ تو نکلی ہے۔ میں نے حضرت رائے پوری کے بارے میں سنا تھا، یہاں تو ہمارے قریب کا معاملہ بالکل، کہ ان کی ڈیڈ باڈی جب نکالی گئی بالکل ایسی نکلی صاف ستھری اسی کفن کے ساتھ۔ تو یہ تو اللہ دکھاتا رہتا ہے اپنے بندوں کو۔ ان کا سوال یہ ہے کیا تمام گناہوں کے لیے ایک توبہ کافی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، وضاحت کے ساتھ سن لو اس کا جواب۔ آپ کو جتنے بھی آپ نے گناہ کیے نا ان کی الگ الگ توبہ ہے۔ آپ نے نمازیں چھوڑی، الگ توبہ۔ آپ نے کسی کا مال مارا، الگ توبہ۔ آپ نے کسی کے ساتھ بدنظری کی، الگ توبہ۔ آپ نے جوا سٹا کھیلا، الگ توبہ۔ اگر آپ نے سبھی، کچھ تو حقوق العباد ہے، کچھ حقوق اللہ ہے، تو آپ نے جو حقوق اللہ جو پامال کیے ان کی آپ کو الگ توبہ کرنی پڑے گی۔ جو جوا سٹا شراب پیا اس کا آپ کو الگ اللہ سے توبہ کرنی پڑے گی۔ ہاں جی آپ بتاؤ۔ ان کا سوال یہ ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے جنازے میں اوپر کی طرف دیکھنا کیا ٹھیک ہے؟ بدعت ہے بھائی، بدعت، نبی کی سنت نہیں ہے۔ نبی نے اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کی، لوگ اپنی طرف سے، میں بھی مسجد میں دیکھتا ہوں کوئی یوں ہلے گا، کوئی یوں جھومے گا، یہ سب یہودی والی حرکتیں ہیں۔ مطلب نماز پڑھتے ہوئے قرآن کو سن کے یوں دکھاویں گے کہ بہت مزہ آ رہا، سب منافقت ہے، ریاکاری اور کچھ بھی نہیں۔ ابھی تجھے مزے لینے تو اندھیرے میں کوٹھے میں چلا جا، قرآن یوں جھوم قرآن کے ساتھ، میں مان لوں ہاں بھائی تو واقعی قرآن والا ہے۔ وہاں لوگوں کے بیچ میں جا تجھے دیکھ رہے ہو بڑے اللہ والے، بجے گا پاجامہ نیچے کر کے چھٹی بجے سالے۔ ہاں جی مسکین، ان کا سوال یہ مسکین کسے کہتے ہیں؟ بھائی مسکین اسے کہتے ہیں کہ جو اپنا خرچہ پورا نہ کر پا رہا ہو۔ مان لو 40,000 روپے تنخواہ ہے اور 6 بچے ہیں، وہ پڑھنے والے بچے ہیں، کرایہ کا مکان ہے، خرچہ 80,000 ہے، تو وہ مسکین ہے۔ قرآن میں سورہ توبہ آئے 60 میں جو زکوٰۃ کا ذکر آیا اس میں مسکینوں کا بھی ذکر آیا۔ تو مسکین وہ ہے جو محروم ہے، مطلب یہ نہ ہو آپ یہ دیکھیں کہ یار اس کی 40,000 کی جاب ہے مگر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، وہ مسکین ہے اگر وہ پورا نہیں کر پا رہا پورا۔ ان کا سوال یہ کیا تصویر والے گھر میں فرشتے نہیں آتے؟ ہاں بھائی حدیث ہے، لیکن تصویریں بتوں کی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گڈے گڑیے لا کے دے رہے ہیں حضرت عائشہ کو، وہ تو ویسے ہی بت بنے ہوئے ہوتے ہیں پتھر کے، گڈے گڑیوں کی شکل میں، لیکن وہ بت نہیں تھے، وہ بچوں کے کھلونے تھے۔ اب میں نے ایک بار بتایا تھا آپ کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے، سامنے چادر ٹنگ رہی، اس میں تصویریں بنی ہوئی۔ تو اگر آپ کے گھر میں البم ہیں یا اس میں اپنے رشتہ داروں کی تصویریں ہیں
اور آپ نے کوئی تصویر بڑی کر کے اس پہ ہار نہیں ٹانگ رکھا, کسی بزرگ کی آپ نے عقیدت نہیں مان رکھی, کوئی حرج نہیں. اگر آپ نے کسی بزرگ کی عقیدت مان رکھی, مان لو آپ میرا فوٹو لگا لیں کہ میرا بڑا بھائی ہے اور میں اسے بڑا مانوں, تو آپ گئے, پھر وہ آپ نے شرک کیا. اس کا مطلب آپ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں اس کی پوجا اور اس کی پرستش ہے, اس کا تقدس ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کا. تو اس لیے اب ذہن نشین کر لیں کہ آپ کے گھر میں کوئی فوٹو رکھے ہوئے ہیں البم میں, کوئی حرج نہیں. آپ کے کمروں میں بھی لگے ہوئے بچوں کے فوٹو, کوئی حرج نہیں. لیکن بڑے کر کے ان کا تقدس اور ان کے اوپر اگر بتی اور ان کے اوپر دھوپ بتی کرنا, یہ سب گناہ ہیں. ان کی منائی ہے وہ جو حدیث ہے نا, وہ اس لیے. چھوٹی آپ نے لگا سکتے ہاں بالکل لگا سکتے ہو, کوئی حرج نہیں ہے. ایک ایک کر کے بھائی ہیں, کیا کہہ رہے دوبارہ؟ ہاں بالکل, میرے بھائی ہیں چھوٹے, وہ ہماری ماں کی خبر کو دستے تھوڑی تھے. میں جب بھی جاتا ہوں روح خوش ہو جائے, ان کے لیے بھی دعائیں نکلے. انہوں نے ایسا انتظام کر رکھا کہ خبر بالکل بہترین رہتی ہے. ہماری ماں کی الگ ہی چمکتی ہے. پکی خبر کو منع کیا ہے, پکی خبر کو. روٹین چلتا رہنا چاہیے خبروں کا, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا. اب ہماری ماں کی جو خبر ہے اس میں کوئی نہ کوئی دفنایا جائے گا 10-20 سال بعد, تو پکی خبر کو منع کیا. پکی خبریں بنانے کی منائی ہے. آپ بتاؤ. ان کا سوال یہ ہے کہ قبر پہ کتنی مٹی چڑھائیں دفنانے کے بعد. بھائی کوئی مقدار طے نہیں ہے. اب میں نے سعودی عرب میں دیکھا سپاٹ ہوتی ہے قبریں, ہلکا سا نشان تھا ہو, یہ تو کہیں نہیں اس طرح کی کہ جیسے ہمارے ہاں تو سجا دی جانا. نہیں, یہاں کی بات نہیں میں کر رہا, میں تو آپ کو دین بتا رہا کہ حضور کی کوئی تعلیمات نہیں ہے کہ اس طرح سے قبر کو سجا کے بنایا جائے. تو جو یہاں چل رہا ہے حساب آپ اس طرح کر لو. کیوں بلو جی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم نے اختلاف کیا؟ جائز ہے سارا کچھ, پکی قبر نہ جائز ہے, باقی سب جائز. ہاں بھائی. ان کا بڑا اچھا سوال ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ آج جو کروڑوں لوگ دعائیں کر رہے ہیں فلسطین کے بارے میں, پھر بھی دعا قبول نہیں ہو رہی, اس کی کیا وجہ ہے؟ بھائی نبی نے فرمایا جب تیرے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہوگا, بدن پہ حرام کی کمی ہوگی, تو اللہ کو تیری دعاؤں سے کیا لینا دینا. آج امت کا حال دیکھ لو, کوئی کھڑے ہو کے بتا دے ہم میں کوئی اتفاق سے کوئی ایسا نکل جائے گا جو بیاج میں ملوث نہ ہو, عورتوں پہ ظلم میں ملوث نہ ہو, اپنے بھائی کا مال نہ مارا ہو, اپنے بھتیجوں کا مال نہ مارا ہو, اپنی بہنوں کا مال نہ مارا ہو. پہلی سب میں بیٹھیں گے جمعے میں جا کے امام صاحب کے قریب, اور بہن کا مال مارا ہوگا, بیٹھیں گے پہلی سب میں کہ اونٹ کی قربانی کا ثواب, اور ماں اور بہن کا جو مال مارا ہو اس کا ثواب, اس کا جو عذاب ہے وہ کہاں ہے. تو اس لیے دعاؤں کی قبولیت کے لیے اخلاص بھی ضروری ہے, اور آپ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے. پاک بدن کا نہیں, کپڑوں کا نہیں, روح کا پاک ہونا. آپ اپنا دسترخوان چیک کرو, اپنی جیب چیک کرو, اپنی نظر چیک کرو, کیا واقعی پاک ہے؟ اگر حضور آ کے ہمارا موبائل چھین لیں تو آپ نظریں ملا سکو حضور سے. کیا حضور آپ کے اگر بک سیلف چیک کر لیں کہ اس میں کیسی کتابیں ہیں, کیا آپ نظریں ملا لو گے؟ اگر حضور آ کے آپ سے, ہم میں سے سب میں سے کسی بھی ایک سے اٹھا کے پوچھ لیں کہ کب پڑھا تھا قرآن, کیا جواب دو گے؟ کوئی کہے گا پچھلے ہفتے, کوئی کہے گا پچھلے سال, کوئی کہے گا 3 سال ہو گئے اٹھائے رکھے ہوئے. یہ حالات ہیں. تو ظاہر سی بات ہے پھر اللہ, بھائی قرآن میں اللہ نے یہ کہا سورہ بقرہ کہ اے نبی ان سے کہہ دے مجھے پکارے میں ان کی سنوں گا, مگر یہ بھی تو میری سنیں, شرط کے ساتھ سنے گا وہ. بھائی تم تو اپنی لسٹیں پکڑاتے جاؤ کہ اللہ فلسطین کو آزاد کر دے, وہاں ظلم نہ کروا, وہاں ظالموں کو سزا دے دے, اور اللہ کہہ رہا 5 وقت کی نماز پوری امت چھوڑے پڑی, 4 وقت کی نمازیں پڑھ رہے جو نمازی ہیں وہ بھی. فجر میں دیکھ لو آپ اپنی مسجدوں میں 1 صف, آدھی صف, 1.5 صف, جو مسجدیں بھری ہوئی رہتی ہیں, تو تم تو اللہ کی سنو نا اور وہ تمہاری سن لے, ممکن نہیں ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ جن کے بیٹے شہید ہو رہے ہیں وہ پھر بھی اللہ کا شکر کر رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ اور تمہیں پھنسوا رہے ہیں. اتنی آزمائشوں کے بعد بھی اللہ ان کے اندر ہے, اور تم اتنی عیش کے بعد بھی تمہارے اندر اللہ نہیں ہے. کن کی دعائیں؟
ان کی دعا قبول ہو رہی, وہ تو شہادت کی دعا کر رہے ہیں بھائی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی چن لے, ہمیں بھی لے لے, ہمیں بھی شہید کر دے اسی جنگ میں کہ ہم فلسطین کے کام آ جائیں. آپ ہی کو تو یہاں لگ رہا. میرا تو بہت ایمان الحمدللہ بڑھا ان کی یہ ویڈیو دیکھ دیکھ کے. ان کے جو جس باپ نے اپنے 4 بیٹے کھو دیے ہوں, یہ جو ابھی جن کا ابھی شہادت ہوئی آنیا کی, 4 بیٹے شہید ہو گئے تھے, اس کے بعد وہ تیار تھا, اور ایک آنسو بھی اگر نکلے اس کے. اب آئے تم صحیح لائن کو. وہ تبلیغ کر رہے ہیں اپنی باتوں سے, اور ہم اپنی حرکتوں سے, اپنی منافقت اور اپنی ریاکاری سے لوگوں کو دین سے دور بھیج رہے ہیں. تم کسی غیر مسلم کے پیسے مار لو, آ جائے گا کبھی دین کی طرف, کیونکہ وہ اسلام تھوڑی پڑھ رہا ہو تو آپ کو پڑھ رہا, اور آپ اس کی نظر میں بالکل ناکارہ ہو. ہاں جی, ایک منٹ. ہاں جی, ہیں اسرائیل کا, ان کا سوال یہ اسرائیل کے پروڈکٹ استعمال کرنا صحیح ہے. بالکل ٹھیک ہے بھائی. اگر ہمارے علماء دین سرکولر نکال دیں اور فتویٰ دے دیں کہ تمہارے لیے بین ہے, پھر کیونکہ ہم ان کے تابع ہیں, حکومت اس ٹائم دین کی جو حکومت ہے ان کے ہاتھ میں, تو اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہیں استعمال نہیں کرنے اسرائیل پروڈکٹ, بالکل ہمیں بند کر دینے چاہیے. لیکن جب تک وہ منع نہیں کر رہا ہے, بالکل کوئی حرج نہیں اس میں, آپ بالکل استعمال کرو. کہنے دو لوگوں کو, آپ اس پہ نہ چلو نا جو میڈیا میں چل رہا, آپ چلو دین پہ. اگر ہمیں ہمارا خلیفہ حکم دیتا ہے کہ بھائی تمہارے لیے بائیکاٹ کرنا ضروری ہے, بائیکاٹ. انہیں شیعوں کو نہیں, انہیں کیوں فالو کرو گے؟ آپ شیعوں کو فالو کر رہے ہیں, آپ شیعوں والی نماز پڑھ رہے ہیں. آپ سنیوں کو فالو کر رہے ہیں, آپ سنیا کے دین کو فالو کرو. شیعہ اپنے علماء دین کو فالو کریں گے, وہ صحیح کر رہے ہیں بالکل اپنے حق میں. ٹائم دیکھ لو. ہاں جی بولو. ان کا سوال یہ 786 کے بارے میں بتائیں. کوئی حقیقت نہیں ہے, ایک علم ہے تعداد کا, وہ لوگوں میں پھیلا ہوا ہے. اس کے کچھ بزرگوں نے بتایا, اس کے کچھ فائدے بھی نظر آئے, لیکن اوتھینٹسٹی کچھ نہیں ہے کیونکہ نبی نے نہیں بتایا, تو اس لیے کوئی اس کی ویلیو نہیں. آپ کچھ پوچھ رہے بھائی, اب میرے خیال 10-20 ہو رہا ہے, آپ 1-2 سوال ایک شوہر اگر بیوی کا خدمت کرتا ہے اور خود غیر معتبر نظر رکھتا ہے, اس کی بیوی سے بے انتہا پیار کرتی ہے اور شوہر بیوی سے قدر نہ کرے, تو ایسے میں بیوی شوہر جدا ہوتا ہے کیا کرے؟ ان کا سوال یہ ہے, شکی شوہر کا بیوی کیا علاج کرے؟ بھائی دعا کر سکے. ہر ایک کی آزمائش رکھی ہے اللہ نے. آسیہ کو فرعون کے گھر میں بھیج دیا, اور آسیہ کی آزمائش جب کی ہے, اور آخر میں حضرت آسیہ علیہ السلام کو اللہ نے جو ہے جنت کا سردار بنا دیا عورتوں کا. تو جیسی آزمائش ویسا رتبہ. اگر وہ اس آزمائش میں پوری اتر گئی, اور اگر وہ آس پاس رہتی ہے تو میرے پاس آ جائے, میں بتاؤں گا کس طرح شک دور کرے. جس جگہ سے میاں منع کر رہا کھڑے ہونے سے, وہاں کھڑی نہ ہو, چاہے اپنے سگے بھائی کے ساتھ بھی کھڑی ہونے سے منع کر رہا, تو کیونکہ مرد کا جو حکم ہے وہ لازمی ماننا ہے. اگر وہ نہیں مانتی تو گناہ گار ہوگی, اور اگر مرد اس سے ظلم کر رہا تو وہ گناہ گار ہوگا, اللہ کے یہاں پکڑا جائے گا. لیکن مان نہیں اسے اپنے مرد کی ہے. آپ کچھ پوچھ رہے تھے بھائی؟ بس جی ہو گیا. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, اے اللہ تو رحمت فرما دے, اے اللہ تو فضل فرما دے, اے اللہ ہم نے جو پڑھا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما, اے اللہ اس میں جتنے خیر کے پہلو ہیں ہماری زندگی میں اتار دے, اے اللہ کسی قسم کا کوئی شر ہو ہمارے دلوں سے دور فرما دے, حضور کی حد درجے کی محبت عطا فرما, حضور کی خوابوں میں زیارت نصیب فرما, امت کو فلاح نصیب فرما, امت کو علم نصیب فرما, علم پہ عمل نصیب فرما, اخلاص عطا فرما, اخلاص والی نمازیں عطا فرما. یا اللہ ہم پکی سمجھ سچی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جیسے تو ہماری مسجدوں کو عصر میں اور مغرب میں بھرتا ہے, اللہ فجر میں بھی بھرنا شروع فرما. یا اللہ قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, قرآن کے درس گھروں میں جاری ساری فرما, قرآن پہ چلنا آسان فرما, قرآن سے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری عورتوں کو بے پردگی سے بچا, اپنے میاں کی بے حرمتی سے بچا, اپنے میاں کی ناشکری سے بچا. یا اللہ ہمیں بھی اپنی عورتوں پہ ظلم کرنے سے بچا. یا اللہ آپس میں اتحاد اور محبت عطا فرما. یا اللہ کسی قسم کا کوئی شک یا کسی قسم کی کوئی برائی عورت اور مرد کے بیچ میں نہ ہو, ایسا معاملہ فرما. یا اللہ ہماری اولادوں کو بھی نیک
اور ایک بنا۔ یا اللہ پاک پوری امت کو فلاح نصیب فرما، حضور کی خوابوں میں زیارت نصیب فرما، ہمیں جلن سے، حسد سے، بغض سے، غصے سے، کینہ سے، بد نظری سے، نمبر 2 مال بیچنے سے، حرام کمائی سے بچا۔ یا اللہ پاک ہماری عورتوں کو بھی بے پردگی اور ناجائز فیشن سے بچا۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور عالم بنا۔ یا اللہ دنیاوی علم بھی عطا فرما، دینی علم بھی عطا فرما۔ یا اللہ ہم نے جو مانگا اسے عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم آمین۔ ہاں اگلی بار نماز انشاءاللہ 8:30